بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حضرات گرامی، اس بات دے اوپر جتنا بھی اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کیتا جائے کم ہے کہ رب العالمین نے سانو عقیدہ توحید و سنت عطا فرمایا ہے. بے شمار ساڈے اوپر اللہ تعالیٰ دے احسانات نے. ان احسانات دے اندروں ایک بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ قرآن دا فہم، توحید و سنت دا فہم اللہ عطا کر دے تو ایک خوش بختی، خوش نصیبی دی علامت ہے، کیونکہ قیامت والے دن نجات اسی عقیدہ توحید و سنت دی بنیاد تے ہوئے گی. عملی کوتاہیاں ہر انسان دے اندر موجود نے. اللہ تعالیٰ جو بتقاضائے بشریت ساڈے کولو وہ آج تک ختامہ ہوئیاں نے، اللہ اپنی رضا و رحمت واسطے معاف فرمائے اور اس عقیدہ توحید و سنت دے اوپر زندگی اور موت نصیب فرمائے. جو آیت کریمہ پڑھی ہے 26واں پارہ سورہ الحجرات، اور اس سورت دی دوسری آیت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس ایک وفد آیا بنو تمیم دا.
اور انہوں نے عرض کی تھی آقا علیہ السلام ساڈے چوں کوئی سردار منتخب فرما دے ہو۔ دو عظیم صحابی آپس دے اندر بات کرن لگ گئے۔ ایک صحابی نے فرمایا کہ فلاں نو سردار بنا دیتا جائے، دوسرے صحابی نے کہا کہ فلاں نو سردار بنا دیتا جائے۔ دونوں دیاں آوازاں محبوب علیہ السلام دے دونوں اصحاب دیاں آوازاں کچھ بلند ہوئیاں۔ انہاں دی آواز دی بلندی نو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا۔ دونوں شخصیات کوئی معمولی شخصیات نہیں نے۔ ایک امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اور دوسرے امیر المومنین خلیفۃ المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ حضرات سوچئے کیا ان دونوں ہستیاں دی کوئی شان عزت مقام گھٹ ہے؟ دونوں صحابی رسول نے اور کئی مرتبہ محبوب علیہ السلام دی زبان وچوں جنت دی ضمانت حاصل کر چکے ہیں، اور دونوں میرے محبوب علیہ السلام دے سسر بھی نے، اور دونوں دی شان و عظمت اللہ دے علم وچ سی کہ میرے محبوب دے نال دونوں نے دفن بھی ہونا ہے۔ اج بھی ابو بکر و عمر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے پہلو دے اندر مدفن نے۔ اٹھائیے قرآن مجید اور پڑھیے قرآن پاک دی اس آیت 26واں پارہ سورہ الحجرات اور اس سورت دی دوسری آیت۔ یہ آیت میرے مسلک دی دعوت دے رہی ہے کہ حضرات ربیع الاول دا مہینہ اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ تمام مکاتب فکر اپنے اپنے فہم دے مطابق اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت دا اظہار کردے نے، آل الحدیث بھی کردہ ہے، لیکن محبت دے نال نال اہل الحدیث بدعات دا رد بھی کردہ ہے، کیونکہ اے بھی ساڑھے عقیدے و ایمان دا حصہ ہے کہ جس جگہ تے بدعات ہو رہی ہوئے صحابہ کرام دا طرز عمل یہی سی کہ وہ خاموش نہیں ہوندے سن۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک مسجد دے اندر داخل ہوئے جس جگہ تے لوگ حلقہ بنا کے دائرہ بنا کے بیٹھے سی اور بلند آواز دے نال جہر دے نال ذکر کر رہے سی۔ آپ فوراً مسجد تو نکل گئے، غصے دے اندر، اور اپنے غصے دا اظہار فرمایا۔ ایک ایمانی کیفیت ہوندی بندے دی کہ جو بندہ کم ایسا دیکھے جو قرآن و سنت دے متصادم ہوئے، قرآن و سنت دے خلاف ہوئے، تو انسان دے اندر جو ایمان دی زرک چنگاری ہوئے وہ بھڑک اٹھے۔ معمولی باتاں واسطے اسی اپنی ذات واسطے اگر کوئی ساڑی ذات دے بارے بات کرے یا ساڑی برادری دے بارے بات کرے اسی غصے دے اندر آ جانے۔ بعض دفعہ اتنا غصہ ہوندہ ہے کہ آدمی ہاتھ اٹھان تو بھی گریز نہیں کردا۔ لوگوں جتنے کا اپنی ذات دے بارے غیرت مند ہو، اس تو کتے زیادہ سنو اللہ دی توحید دے بارے اور محبوب علیہ السلام دی سنت دے بارے غیرت مند ہونا چاہیے۔ یہ عقیدہ اور ایمان ہے۔ جڑا بندہ اپنی ذات دے بارے اور اپنی برادری دے بارے غصے دا غم دا اظہار کردہ ہے، قرآن دی مخالفت ہوئے، اللہ تعالیٰ دی توحید دی مخالفت ہوئے، محبوب علیہ السلام دی سنت دی مخالفت ہوئے، بلکہ بعض مخالفت اللہ اور اس دے رسول دی بے ادبی اور گستاخی تک چلی جان دی اور اسی خاموش رہیے، تو محبوب علیہ السلام دی او حدیث کہ اگر طاقت ہے تو ایسی برائی نو ہاتھ دے نال روکیے، زبان دے نال روکیے، اور کم از کم دلوں تے برا جانیے،
کمزور ترین ایمان دا پہلو اے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو صحابہ دی بات نو سنیا، محبوب علیہ السلام موجود نے، ایک صحابی نے کیا فلاں نو سردار بنا دیتا جائے، دوسرے صحابی نے کیا فلاں نو بنا دیتا جائے۔ آواز صرف بلند ہوئی ہے، آواز صرف اتنی ایک بات بھی میرے اللہ نو برداشت نہیں ہوئی، اللہ دی غیرت نے گوارا نہیں کیتا۔ یاد رکھیے لوگو، آل الحدیث دی یہی دعوت ہے کہ میرے اللہ دی غیرت گوارا نہیں کر دی کہ محبوب علیہ السلام دے دین دے اندر ملاوٹ کیتی جائے۔ یہ تو اس اللہ دی رحمت ہے کہ اس امت نو ہلاک نہیں کیتا جا رہا، کوئی عذاب نہیں آ رہا۔ ساری امت دی اوپر علاقے وائز مختلف انداز اور صورتاں دے اندر تے عذاب ہے نے، لیکن محبوب دی دعا ہے، ورنہ ساڑھے اس آج دے دور دے اندر گناہ اور کرتوت کوئی کم نہیں نے پہلیاں امتاں اور پہلیاں قوماں تو۔ یہ بھی میرے اللہ دی رحمت ہے کہ محبوب علیہ السلام دی امت دی اوپر ایسا کوئی عذاب نہیں آ رہا۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے فوراً ان صحابہ دی بات جو اللہ دی غیرت نے گوارا نہیں کی تھی، اتنی بات کہ صحابہ دیاں آوازاں بلند ہوئیاں نے، تو جو لوگ رات دن میرے محبوب علیہ السلام دی حدیث اور سنت دی مخالفت کرن، دین دے معاملہ دے اندر، دنیا دے معاملہ دے اندر بھی، کیونکہ میرے محبوب علیہ السلام قیامت تک رسول نے، جنت دے اندر رسول نے، میرے محبوب علیہ السلام دی اطاعت، اتباع، فرما برداری میرے اور تواڈی اوپر لازم ہے۔ ساڑی دین دے امام بھی محمد الرسول اللہ نے، ساڑی دنیا دے امام بھی محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اللہ نے فوراً اس قرآن پاک دی اس آیت نو نازل فرمایا اور اعلان فرمایا، یا ایہا الذین آمنو، ایمان والے انو اللہ نے مخاطب فرمایا۔ کون سی؟ نبی علیہ السلام دے صحابہ۔ کون سی؟ نبی علیہ السلام دے تے اللہ نے کی فرمایا؟ یا ایہا الذین، سب تو پہلے ایمان والے صحابہ نے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو میرے محبوب علیہ السلام دی آواز تو تواڈی آواز بلند نہ ہوئے، لا ترفعوا اصواتکم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ کتے انج نہ ہوئے کہ تواڈے وچوں بعض دیاں آوازاں میرے محبوب دی آواز تو بلند ہون تے انہاں نوں خبر بھی نہ ہوئے تے انہاں دی زندگی دے سارے اعمال اللہ برباد کر دے۔ صحابہ نو تنبیہ، اگر صحابہ دیاں آوازاں بلند ہون میرے اللہ دی غیرت برداشت نہ کرے تے اج دا امتی جویں دل چاہے انج کردا رہے۔ صحابہ دیاں آوازاں نو اللہ برداشت نہ کرے تے اج دا امتی آکھے میرے امام محمد الرسول اللہ نے، میں کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پڑھیا ہے، میرے تے قبر دے اندر سوال نبی علیہ السلام دی رسالت تے نبوت دے بارے ہونا ہے، مینوں محبوب دے ہاتھوں جامے کوثر ملے گا تے پیاس بجھے گی، میری شفاعت محمد الرسول اللہ نے کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے 14، 15، 16 سال دی عمر تو لے کے بلوغت تو بعد 50، 60 سال، 70 سال دی زندگی تک میرے محبوب دیاں مخالفتاں کردہ رہے حدیث اور سنت دیاں، دین اور دنیا دے معاملے دے اندر، تے پھر وہ آکھے اللہ دے نال راضی ہو جائے گا۔ غور کیجئے،
میں کوئی بات سمجھانا چاہنا، اے میرے مسلک دا ترہ امتیاز ہے، الگ مساجد کھڑی ہو گئی، لیکن یاد رکھیے دی وجہ کیا ہے؟ اہل حدیث گوارا ہی نہیں کردا، برداشت ہی نہیں کردا، کیونکہ میرے اللہ دی غیرت برداشت نہیں کردی کہ محبوب علیہ السلام دی آواز تو کسے دی آواز بلند ہوئے تے محبوب علیہ السلام دی حدیث اور سنت دے مقابلے دے اندر کوئی اور بات کہے، چاہے وہ بات دنیا دے کسے بڑے تو بڑے دی کیوں نہ ہوئے۔ یاد رکھیے حضرات، محبوب علیہ السلام دی بات دے مقابلے دے اندر کسے دی بات دی کوئی اہمیت نہیں، اور صرف اے نہیں، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بات دے مقابلے دے اندر، یا ان سمجھو محبوب دی ذات دے مقابلے دے اندر کوئی ذات ہو سکتی، جو نبی علیہ السلام دی ذات دے مقابلے دے اندر کوئی ذات لے کے آئے گا وہ ختم نبوت دا منکر ٹھہرے گا۔ تو ذرا اس انداز نال غور کیجئے کہ جیڑا میرے محبوب دی بات دے مقابلے دے اندر کوئی بات لے کے آوے او دے بارے خود ہی فیصلہ کر لو، شاید 16 MP نہ لگ جائے، کوئی 295 سی نہ لگ جائے۔ آپ ہی اپنی اداؤں پہ غور کریں، اگر میں عرض کروں گا تو شکایت ہوگی۔ اگر رسول اللہ دی ذات دے مقابلے دے اندر کوئی ذات لے کے آئے ہو ختم نبوت دا منکر ٹھہرے گا، تو جو محبوب دی بات دے مقابلے دے اندر کوئی بات لے کے آوے، میرے اللہ دی غیرت گوارا نہیں کر دی۔ غیرت مند ہو جائیے اسلام دے بارے۔ آج امت مسلمہ مسائل دا شکار، اس دی بنیادی وجہ یہی ہے جو میرے اللہ نے قرآن دے اندر آئی تو 1400 سال پہلے درد فرمائی ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے قرآن دے اندر؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یاد رکھیے، ایک قرآن دی خبر ہے، یہ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ایک قرآن دی خبر ہے تے قرآن دی خبر غلط ہو سکتی، سارا جگ غلط ہو سکتا ہے، قرآن دی خبر غلط ہو سکتی۔ جڑے بندے اپنے دینین تی دنیا دے معاملہ دے اندر میرے محبوب علیہ السلام نو آخری پیغمبر رسول من کے کلمہ محبوب دا پڑھ کے مرضیاں اپنیاں کرنگے، اپنیاں خوشیاں تے غمیاں، تجارت تے کاروبار تے اپنے معاملات، اپنی جتنی بھی عبادت دے انداز نے اگر میرے محبوب علیہ السلام دی حدیث و سنت دے مقابلہ دے اندر کسے اور دی پیروی کیتی جائے گی، میرے اللہ دی غیرت گوارا نہیں کرے گی۔ اللہ نے فرمایا قرآن دے اندر فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ دنیا دے اندر ہی وہ بندہ مصیبتاں دے اندر، فتنہ دے اندر، اللہ اکبر کبیرہ، کتنی اپنے معنی دے اعتبار نال، مفہوم دے اعتبار نال قرآن پاک دی آیت واضح ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو میرے محبوب دے امر، میرے محبوب دی حدیث، میرے محبوب دی سنت دی مخالفت کر دینے، الامرہ ان تصیبہم فتنہ، امت مصیبتاں آن گیاں، فتنے آن گے دنیا دی زندگی دے اندر، او یصیبہم عذاب علیم، آخرت اندر بھی عذاب علیم ہوئے گا۔ میرے محبوب دی ہستی بڑی حساس ہستی جے لوگو، ایویں نہیں جے پانی مل جانا جامے کوثر دا، ایویں نہیں جے ساکیے کوثر دے ہتھوں پانی نصیب ہونا، جس ہستی نو اللہ نے انا اعطیناک الکوثر، جس ہستی نو اللہ نے ساکیے کوثر بنایا ہے تے شافی محشر بنایا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ایت الکرسی دے اندر پڑھ دے ہو نا، اللہ دے اذن تو بغیر سفارش نہیں ہونی،
تے اللہ دے علم دے اندر کیڑے بندے میرے محبوب دی زندگی دے اندر اپنی زندگی دے اندر میرے محبوب دے مؤدب ہو کے رہندے نے زندگی دے اندر اپنے ایمان نو مضبوط کر کے رکھ دینے جڑے بندے دنیا دے اندر محبوب علیہ السلام نال محبت کر دینے ایک ذرہ برابر رائی دے دانے دے برابر بھی انہاں نو کتے شک پہ جائے توبہ تے استغفار کر دے رہندے نے آئے اللہ کتے زندگی دے اندر میرے کولو میرے محبوب دیاں بے ادبیاں نافرمانیاں نہ ہو جان جڑا میرے محبوب دا نافرمان ہے قرآن نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جڑا بندہ اللہ تے دے رسول دا نافرمان ہے میرے اللہ نے قرآن دے اندر خبر بیان فرمائی ہے وَيُدْخِلْهُ نَارًا وہ جہنم دے اندر داخل ہوئے گا جنت دا داخلہ نصیب نہیں ہوئے گا میرے محبوب دی نافرمانی جہنم دی طرف لے کے جائے گی تے جڑا میرے محبوب دی بات مننے گا اللہ نے قرآن دے اندر اس نو خوش خبریاں دتیاں نے قرآن بول کے آنکھدا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالصَّالِحِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا قرآن دی خبر میرے ویرو یاد رکھیے اللہ ذوالجلال دی قسمیں میں بار بار عرض کر رہے ہیں یقین رکھیے صرف ادب قرآن دا اس انداز دے اندر نہیں ہے کہ ٹھب کے اس نو گھر دے اندر رکھے ہویا تو انو اللہ دا واسطہ ہے اس اللہ دے کلام نو زندگی دے اندر ایک مرتبہ زندگی دے اندر اور میرے 60 سالہ بزرگوں میرے 45 سالہ نوجوان بھائیوں دوستوں عزیزوں جس بندے نو اللہ نے 60 سال 70 سال زندگی عطا فرمائی ہے تے اس بندے نے زندگی دے اندر ایک واری بھی قرآن ترجمے نال نہیں پڑھیا بڑا غافل ہے بڑا غافل ہے بڑا ہی غافل ہے یہ آسان ہے یہ صرف لوگاں دا فراڈ تے دھوکہ ہے ان علماء سودا ان احبار و رہبان دا دھوکہ ہے کہ نہیں جی ریڑی بان نو قرآن کیویں سمجھ آ سکتا ہے نا ہر بندہ غلط ہو سکتا ہے قرآن دی اپنی خبر ہے کیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ پڑھی آیت قرآن پاک بھی ہے قرآن دے اندر اللہ نے کی فرمایا جو پڑھ دین میں انہاں واسطے آسان کر دینا جے تواڈے بچے تے بچیاں انگلش سپیکنگ ہو سکدے نے دنیا دیاں بڑیاں بڑیاں زباناں تے لینگویج سکھ سکدے نے اور قرآن دی بولی تانوں کیوں نہیں آندی قرآن دی بولی تو کیوں دور ہو میرے ویرو سنیے ایک حدیث امام کائنات امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید الانبیاء سردار الانبیاء اہل حدیث دے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے نو پچھلی عمر قرآن پڑھنے دا ذوق آیا ایک بندے نو زندگی دے پچھلے حصے دے اندر بعض دفعہ بندہ بڑھا ہو جاندہ حضرت جی پڑھتے لئیے قرآن پر زبان موٹی ہو گئی تے جے گھارج پھکڑ تو لے ہوئے نا من دی بابا ایک کے گال کٹ دائے اللہ مان اللہ فی کیوں نہیں آئی صاحب گالی کٹن لگا زمان موٹی قرآن پڑھن لگیا سنیے حدیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ زندگی دے کسی بھی لمحے دے اندر کسی بھی حصے دے اندر انہوں شوق پیدا ہو گیا کہ میرے اللہ دا کلام ہے میں پڑھیا حدیث دے اندر اکرمہ بن ابی جال ابو جال دا بیٹا سی نا اکرمہ مسلمان ہو گیا ایک قرآن نو لینا کھول لینا تے اپنی اکھاں تے رکھ کے رونا ہائے تو میرے اللہ دا کلام ہے تو میرے اللہ دا کلام ہے دل کرنا میں اللہ نال کلام کرا تے قرآن پڑھن لگ جانا 24 گھنٹے دے اندر دن اور رات دے اندر یار اسی 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ 10 منٹ بھی نہیں قرآن نو دے سکتے یہی بربادی ہے وہ مسلمان تھے زمانے میں حامل قرآن ہو کر اور ہم ذلیل ہوئے اس جہاں میں تارے کے قرآن تو دور ہو گئے کچھ علماء سودیاں مہربانیاں
کہ نہ تہانوں قرآن نہیں سمجھ آنا. کیوں بھائی؟ انگلش گرامر نال انگلش پڑھ سکتے ہیں، عبرانی تبرانی فارسی جناب بڑی بڑی لینگویج اسی سکھ سکتے ہیں، قرآن نہیں سکھ سکتے. یہی اس امت دی زوال پذیری دا حال کہ قرآن اور حدیث تو متنفر اور دور کر دیتا گیا. قرآن آسان ہے، حدیث بھی محبوب دی آسان ہے، پڑھیے سمجھیے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ زندگی دے کسی لمحے دے اندر قرآن پڑھنا شروع کر دینا ہے، اللہ جی میں بوڑھا ہو گیا، میرے سارے اعضاء جسم دے مفلوج ہو گئے نے، اللہ میں قرآن پڑھ رہا. ایک روایت دے اندر ان بھی پڑھیا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ 40 دن مظلوم مدینہ، 40 دن پانی بند رہا، کھانا بند رہا. پوچھیا بیوی نے پوچھیا پیارے عثمان آج 40 دن ہون والے نے عثمان، کیا وجہ تو انہوں بھوک نہیں لگ دی، پیاس نہیں لگ دی؟ پیارے عثمان نے فرمایا مینوں بھوک لگ دی تب بھی، مینوں پیاس لگ دی تب بھی، میں اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کرتے اپنیاں بھوکاں تے پیاساں ختم کر لینا. اللہ ساڈا بھی لو محبت تعلق قرآن نال اتنا مضبوط ہو جائے. ایک بندہ بوڑھے واریاں آندا ہے اللہ میرے سارے اعضاء مفلوج ہو گئے نے، میری نظر کمزور ہو گئی ہے، میں قرآن پڑھنا چاہنا وا. یہ قرآن پڑھنا شروع کر دینا ہے، زندگی مہلت نہیں دیندی، زندگی وفا نہیں کر دی. یہ زندگی بھی تے بے وفا ہے نا، یہ کسے دی نہیں ہے کسے. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. اے میرے محبوب کہہ دے موت دا فرشتہ توڑے سیران تے کھڑا ہے نا، اور میرے نوجوان ویر اپنی جوانی نو مستانی نہ بنا تینو اللہ دا واسطہ ہے. کتنے نوجواناں نو اپنے کندھیاں تے اٹھا کے قبرستان دی مٹی دے نال مٹی کر کے آیا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. موت دے ایک وقت مقرر دے اندر تاخیر ہے، جس دا بھی موت دا وقت. جن نہیں یقین تے جمعے والے دن قبرستان دے اندر جایا کر. میرے محبوب نے فرمایا جا کے قبرستان دیاں زیارتاں کیتیاں کر، سوچیاں کر، ویکھیاں کر فلاں دی قبر ہے، فلاں دی قبر ہے. مینوں کتھے یاد آئے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ. وہ کیا کرتے سی نا، قبراں دے ڈھیر اچیرے نے، قبران دے ڈھیر اچیرے نے، 10 تھلے وسدے کیڑے نے، کچھ تیرے نے کچھ میرے نے، بس اجڑیاں دا اے ڈیرا ہے. میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرا ہے، اتھوں نظر بچا کے ٹر چلیے، ساڈا اگے سفر لمیرا ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا انہوں ذوق لگ گئے قرآن پڑھن دا، بوڑھے واری چلو کوئی گل نہیں، اللہ پھر بھی راضی ہے. یہ اللہ دی قسمیں تو 80 سال گناہ کر کے آئے نا، ایک آنسو سٹ میرے نبی نے فرمایا تیرے ایک آنسو نال تیرے 80 سال دے گناہ وانو میرا اللہ دھو دے گا. بلکہ دھو بھی نہیں بلکہ قرآن دی خبر ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ صرف انج نہیں کردا گناہ معاف نہیں کردا، بلکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ گناہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل کر دیندا ہے. جے تو سچے دل نال اللہ وال آ تے صحیح نہ، کوئی بندے دا خیر خواہ نہیں اتنا جتنا رب خیر خواہ.
بوڑھے واریاں دی زبان موٹی ہو گئی، اللہ قرآن پڑھنا چاہنا وا، قرآن پڑھ دیا دی زندگی وفا نہیں کر دی، ایک رکوع دو رکوع تین رکوع چار رکوع پڑھے نے، ایک پارا دو پارے پڑھے نے، فوت ہو گیا۔ سنیے میرے محبوب علیہ السلام دی حدیث، اپنے سینے ٹھنڈ پائیے، میرے واسطے، میرے شیخین واسطے، حضرت شاہ جی واسطے، میرے اساتذہ واسطے، علماء کرام واسطے، میرے ماں باپ واسطے دعا کر دینا، حاجی صاحب واسطے دعا کر دینا جنہاں نے اتنی پیاری محفل سجائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا اس بندے دی زندگی نے وفا نہیں کیتی، انہیں چند رکوع پڑے نے، موت دا پیغام آ گیا ہے، کل قیامت والا دن ہوئے گا، میرا اللہ اس بندے نو اٹھائے گا۔ لوگوں کیویں اٹھائے گا؟ میرے محبوب نے فرمایا میں اہل حدیث طالب علم کوئی ہوائی فیرنگ کرن دا عادی نہیں ہاں، اپنیاں من گھڑت قصے تے کہانیاں سنان دا عادی نہیں ہاں، ذمہ دار سٹیج تے بیٹھ کے حوالے دے نال بات کرن دا عادی ہاں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایدی زندگی وفا نہیں کیتی، قرآن دا ذوق تے شوق رکھن والا فوت ہو گیا ہے، چند رکوع چند سپارے پڑے نے، کل قیامت والے دن میرا اللہ انہوں اٹھائے گا قرآن دا حافظ بنا کے۔ آؤ لوگو، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ تیری روحانی بھی تے جسمانی بیماریاں دا علاج قرآن ہے۔ ایمان کم ود ہوئے تے وہ الگ بات ہے، جتنا ایمان مضبوط ہوئے قرآن اتری شفا دیندہ ہے۔ قرآن شفائی شفا ہے۔ تیرے گھران دے اندر جنات دا سایہ کچھ بھی ہو جائے، تیرے گھران دے اندر روحانی جسمانی بیماریاں، میرے محبوب دی حدیث ہے، گھر دے اندر سورت بقرہ دی تلاوتاں کر شیطان دوڑ جائے گا۔ اور ساری جہان نو جھوٹا کہہ لے، لیکن تینو اللہ دا واسطہ ہے، میرے محبوب دی حدیث تے ایمان رکھنا، ایو اہل حدیث دعوت دینا ہے، میرے محبوب دی زندگی دے اندر حدیث لے کے آنا، حدیث دے معاملے دے اندر غیرت مند بن جا، جتھے تینو میرے محبوب دی حدیث تے سنت مل جائے، سر جھکا لینا آقا دی حدیث ہے، کیڑا میرا محبوب جنہیں سجدے دے اندر پہ پہ کے تیرے واسطے مغفرت دیاں دعاواں کی دی۔ تو اتنا بے وفا امتی بنیا پھردا ہے، جس محبوب نے سجدے دے اندر پہ پہ کے تیرے واسطے مغفرت دیاں دعاواں کیتنیاں، تو اتنا ہر جائی ہے، تو اتنا بے وفا ہے۔ دنیا نال وفاواں نہیں بھانا ہے تے میرے محبوب نال بے وفائی کرنا ہے۔ مرنا کوئی نہیں ہو، موت کوئی نہیں یاد۔ اتنا بڑا دعویٰ کہ میرے محبوب دے ہاتھوں جام کوثر ملے گا۔ اللہ اکبر، کیویں حدیث دے اندر بارے غیرت مند ہونا ہے۔ صحیح البخاری دے اندر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ دا فرمان، ایک مجوسی نے حضرت حذیفہ نو چاندی دے پیالے دے اندر پانی دیتا۔ ایک مجوسی نے حضرت حذیفہ نو چاندی دے پیالے دے اندر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ غصے دے اندر آئے نے، غصے دے اندر این کر کے برتن نو ہاتھ مارے ہیں، برتن نو ہاتھ مار کے توڑ دیتے ہیں، توڑ کے غصے دا اظہار کی فرمایا، بدبخت انسان، تینوں کتنی مرتبہ منع کیتا ہے، میں نو چاندی دے برتن دے اندر کوئی چیز نہ دیتی کر کیوں؟ میرے محبوب نے فرمایا، جس محبوب دا میں کلمہ پڑھے ہیں، جس ساقی کوثر صافی معاشر دا میں کلمہ پڑھے ہیں، اس نبی دی حدیث ہے نا، اے میری امت دے لوگو، میری امت دنیا دے اندر سونے تے چاندی دے برتن استعمال کرنا تو آڑے واسطے جائز نہیں ہے۔ میرے امت واسطے جنت دے اندر اللہ نے سونے تے چاندی دے برتنہ دا انتظام کیتا ہے۔ اتنے حدیث دے بارے ہون شادی ہوئے نا جی سونے دی انگوٹھی پانی، اہل حدیث بھی پاندے، میں کہیں اہل حدیث نوجوانوں نو ویکھے انگوٹھی پائی، سورے نے پائیے، سورے نے پائیے، بڑی نشانی دیتی ہے سورے نے، چنگی بنیاد رکھی سورے نے تیری، محبوب دی مخالفت کر کے، حدیث اور سنت دی مخالفت کر کے، تیرے گھر دے اندر تیری انگلی دے اندر محبوب دی مخالفت کر کے، نبی نے فرمایا کہ سونا مرد تے مخالفت حدیث دی، تیرا گھر آباد ہوئے گا کہ برباد ہوئے گا؟
اے بنیاد ہے، بنیاد نکاح محبوب دی سنت ہے تے خرافات نو داخل کیتا ہے۔ دوے مہینے روندا پھردا میری بچی نو طلاق ہو گئی جی، میرے بچے تے سسرال والے نے مقدمہ کر دیتا ہے۔ تو کرتوت کیڑے کیتے نے زندگی دے اندر محبوب دی مخالفتا تے پھر خیر دی توقع رکھدا ہے، تینوں قرآن دی خبر یاد نہیں؟ پھر سن فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فرما بردار بن جاؤ اللہ دے بندیا، اس زندگی دے دکھاں دا علاج میرے محبوب دی حدیث اور سنت دے اندر ہے۔ قرآن پڑھ، محبوب دا فرما بردار بن، جے چاہنا ہے کہ قیامت والے دن محبوب دے ہتھوں جامع کوثر مل جائے، آپ دی شفاعت مل جائے، آپ دا دیدار مل جائے۔ جے کرنا دیدار مدینے والے دا، بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ جے کرنا دیدار مدینے والے دا، بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ تیری حج نمازاں بندیاں کس کارے، تیری حج نمازاں بندیاں کس کارے، جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا، بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ اللہ تانوں مدینہ دکھائے۔ اللہ دی قسمیں میرے محبوب علیہ السلام دے روضہ پاک نو دیکھیے، ایک عجیب دل دی کیفیت ہوندی ہے۔ دل سوچاں دی دنیا دے اندر گم ہو جاندا ہے، اور ادب دے اندر اس قدر جسم پسینہ پسینہ ہو جاندا ہے۔ اللہ اتھے میرے محبوب علیہ السلام دا جستے اطہر موجود ہے، اور اہل حدیث دا عقیدہ ہے کہ اللہ دی قسم ہے میرے محبوب نو آئی تو 1437 سال قبل جویں صحابہ نے دفن کیتا ہے، میرے محبوب دے کفن نو بھی ذرا تکلیف پریشانی نہیں ہوئی۔ میرے محبوب آج بھی آپ دا جسم اطہر اسی طرح موجود۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سن میرے ویر، میں تینوں دعوت پیغام دینا چاہنا، قرآن دی خبر بیان کر کے، قرآن دی آیت پڑھ کے تینوں دسنا چاہنا۔ اپنی زندگی دے اندر میرے محبوب دی محبت لے کے آنا، اپنی زندگی دے اندر میرے محبوب دا اسوہ لے کے آ، اپنی زندگی دے اندر میرے محبوب علیہ السلام دا پیار لے کے آنا، میرے محبوب دی سنت لے کے آ، محبوب علیہ السلام دا اسوہ لے کے آ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللہ اسوۃ الحسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ تیری زندگی دے اندر سکون ادو آئے گا، تیری زندگی دے اندر ٹھہراؤ ادو آئے گا، اطمینان ادو نصیب ہوئے گا، بے سکونیاں ختم ہو جان گیاں۔ آتے سینا اسلام وال میرے محبوب دے سچے دین نو اپنے سینے لگاتے سینا، بے ادبیاں نہ کر میرے محبوب دیاں۔ اوے لوگو سنیے نا، جنہ میرے محبوب دی ذات نو مندہ ہے، بات نہیں مندہ، صرف نہ مننا تے دور دی بات ہے، میرے محبوب دی بات دی مخالفت کردا ہے۔ ایک نہ مننا تے ایک مخالفت۔ زندگی دے اندر اطمینان سکون ہو سکتا ہے؟ امت مسلمہ زوال پذیر، اے امت دن بدن اسی روندے رہ جی، اسا کشمیر لینا ہے، اسا فلسطین لینا ہے، اسا بیت المقدس نو آزاد کرانا ہے۔ دشمن ساڈی بدعملی نو دیکھ کے اسی یہود و حنود دے انداز و اطوار اپنائے، انہوں نے سانو اپنا ذہنی غلام بنایا، اسی کشمیر دیاں گلاں کردے رہے، انہاں ساڑے بیت اللہ تے حملہ کر دیتا۔ ہویا میزائل حملہ، اور پتہ ہے تو انہوں میزائل حملہ ہویا، یہ تے اللہ دی رحمت ہے، چلو اتھے دی فضائیہ نے اس نو حملے نو پسپان کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، اے پیغام ہے آج دے مسلمان نو، نوجوان بزرگ نو، ہر ایک تاکہ میسج ہے کہ اپنے اندر اسلامی دینی حمیت اور غیرت پیدا کیجئے۔ یہ دین غالب ہونے واسطے آیا ہے، مغلوب ہونے واسطے نہیں آیا۔
اسی سارے دین تو دور ہو جائیے، بے نماز ملحد بن جائیے، لیکن اللہ نے اس دین نو پھر بھی غالب کرنا ہے۔ یہ خبر قرآن دے اندر ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اللہ نے اس دین کو غالب کرنا ہے۔ یہ تسی دیندار بڑھو پھر بھی یہ بے دین بڑھو تب بھی میرے اللہ نے اس دین کو غالب کرنا ہے۔ عاقبت اپنی سنوارنی ہے۔ اور کیوں دور ہو اللہ دے دین کو لوں، کیوں دور ہو اللہ دی ذات کو لوں، کیوں دور ہو میرے محبوب دی سنت کو لوں۔ من احب سنتی، میرے محبوب دی سنت نال جڑا محبت کردہ ہے، میرے محبوب نے فرمایا او میرے نال محبت کردہ ہے، اور دنیا دیا محبت مخالف نے میں تنو دعوت دینا چاہنا قطع تعلق نہ کر، پر اللہ دعوت ستا ہے مومنین نال، مواحدین دے نال، متابع سنت لوگاں دے نال، جو میرے محبوب دے فرما بردار لوگ نے انہاں دے نال محبت تے پیار تے رشتہ دار بنا، انہاں لوگاں دے نال رشتہ داریاں قائم کرنا۔ جے تو ان کرے گا اللہ تیرا نام اس رجسٹر دے اندر لکھن گیا جس رجسٹر دے اندر میرے محمد دے وفاداراں دے نام نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے گل کتھے لکھی ہے قرآن دے اندر اللہ فرمان دے نے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے میرے محبوب انہاں نو کہہ دیو اگر چاہندے ہو اللہ تواڈے نال محبت کرے، اللہ دے پاس ایک ایسا جناب نامہ دا دفتر موجود ہے جس دے اندر محبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم با وفا میرے محبوب دے جو لوگ نے انہاں دا نام درج ہوئے گا۔ اللہ دی قسم دنیا دے اندر زندگی گزارنے والوں ذرا غور کیجئے، کل قیامت دا دن ہوئے گا اعمال دے نال، اعمال جتنا ایمان تے اعمال تے جتنا تقوی ہوئے گا نا اتنے درجے ملن گے۔ میرے محبوب دے قریب کیڑے لوگ ہون گے؟ نبی علیہ السلام دے قریب کیڑے لوگ ہون گے؟ اور تسی چاندے ہو نا انشاءاللہ جی حاجی صاحب انشاءاللہ، لیکن اے اہل حدیث انہوں بعض جگہ تے بیماریاں نہ آندیاں خوشیاں غمیاں بھی ویکھیے نا، اپنے گھر دی صفائی نہ کریے تے باہر پھر دل نہیں کردا، پہلے اپنے انہوں بھی دسنا چاہیے، صرف نام دے اہل حدیث نہیں، اپنی خوشیاں تے غمیاں دیکھو، اپنے معاملات تے کاروبار دیکھو، کسی خوش فہمی دے اندر نہیں۔ رفع الیدین آمین فاتحہ ٹھیک ہے اس ساڑھے امتیازی مسائل نے، لیکن ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دے پورے اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ۔ میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا تھو تھو نہیں، دین اس چیز دا نام نہیں چند حدیث تے عمارت کھڑی کر کے کہنا میں بہت بڑا دین دا تھم بن گیا۔ ناراض تے نہیں ہو رہے؟ ہاں اے بات ضروری ہے، اللہ دے پاس ایک ایسے نامہ دی لسٹ ہوئے گی جی میں محبوب علیہ السلام دے صوبان نے کیا سی تے اللہ نے صحابہ دی پریشانی نو ویکھ کے قرآن نازل فرمایا۔ صحابہ دے نے ساڑا دل نہیں لگدا دنیا تے جنت دے اندر محبوبہ کیویں دل لگے گا، توانو اللہ مقام محمود عطا کرے گا، تو توانو اللہ مقام محمود عطا کرے گا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ میرے محبوب نو تہجد دی برکت تو، قیام اللیل رات دی نماز دی برکت تو اللہ مقام محمود عطا کرے گا۔ صحابہ پریشان، اللہ دے محبوب تسی اتنے اچھے درجے تے ہوگے دنیا دے ساڑا دل نہیں لگدا، تو آنو آ کے ویکھ لینے دل نو تسکین مل دی۔ محبوبہ جنت دے اندر تھی، تسی او مقام محمود تے۔ میرے محبوب دے صحابہ دی پریشانی نو اللہ نے ویکھیا، میرے اللہ نے فرمایا جے تسی چاندے ہو تو آنو میرے محبوب علیہ السلام دی ہم سائیگی ملے تے سنو قرآن آمدہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ
والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ بہترین اللہ رفاقت دے گا میرے محبوب دی تابعداری دی وجہ تو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تواڈے نال محبت کرے گا کدوں؟ جدوں تسی میرے محبوب دے با وفا بن جاؤ گے۔ تے جڑے میرے محبوب دے بے وفا نے اللہ انہاں نال محبت نہیں کردا، اے قرآن دی خبر ہے، اے قرآن دی جڑے اللہ دے نبی دے بے وفا نے، یاد رکھیے میں لفظ کیوں، یہ لفظ ہاڈے معاشرے دے اندر عرف عام ہے، فلاں بڑا بے وفا تے فلاں بڑا وفادار۔ جنہیں اللہ تے دے رسول نال وفا نہیں کیتی وہ دنیا نہ کسی نال وفا نہیں کر سکتا۔ سب تو بڑا ہر جائی وہ انسان ہے جنہیں اللہ دی توحید نال تے محبوب دی سنت نال وفا نہیں کیتی، انہیں ایک بندے نال کتھے وفا کر۔ اللہ سانو عقیدہ توحید و سنت نصیب فرمائے، اس تے زندگی اس تے موت نصیب فرمائے۔ زندگی وفا کیتی پھر موقع ملے اس تو اگے بات چلاواں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔